بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدریس قرآن مجید کے حوالے سے آپ یہ بات جان چکے ہیں کہ پہلی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک قرآن مجید کی تدریس لازمی قرار دے دی گئی ہے۔ پہلی سے 5ویں تک ناظرہ قرآن مجید اور 6ٹھی سے 12ویں تک ترجمہ قرآن مجید کی تدریس لازمی قرار دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ کون سا ترجمہ قرآن مجید ہے جسے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھایا جائے گا۔ اس موضوع پر تفصیل سے بات ہو چکی کہ دا علم فاؤنڈیشن کراچی کا مرتب کردہ ترجمہ قرآن مجید جسے بہت سے علماء نے منظور کیا، اس کی تائید کی اور حکومت پاکستان نے اس کو نوٹیفائڈ کیا، اور وہی ترجمہ اسکول اور کالجوں میں پڑھایا جائے گا۔ وہی ترجمہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابوں کا بھی حصہ بنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نصاب کے حوالے سے کہ یہ تو طے ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ پہلی سے لے کر 12ویں جماعت تک قرآن مجید کی تدریس لازمی ہے، لیکن اس کا نصاب کیا ہوگا یہ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ آنے والی ویڈیوز میں بھی ہم اس موضوع پر امتحانات کے حوالے سے، طریقہ تدریس کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن آج ہم نصاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ پہلی جماعت سے لے کر 5ویں جماعت تک ناظرہ قرآن مجید پڑھایا جائے گا۔ پہلی جماعت میں قرآنی قاعدہ پڑھایا جائے گا، اور یہ قرآنی قاعدہ ایسے ہی ہے جیسے ایک نورانی قاعدہ ہوتا ہے۔ البتہ اس قرآنی قاعدے کو پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے خود تیار کروایا ہے اور اس کو شائع بھی کیا ہے، جو کہ بازار میں بھی دستیاب ہے، اور پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ اسے اسکولوں میں مفت بھی فراہم کرے گا۔ تو پہلی جماعت میں قرآنی قاعدہ ہے۔ دوسری جماعت سے لے کر 5ویں جماعت تک بچے قرآن مجید سے پڑھیں گے، اور یہاں یہ بہت اہم بات ہے کہ دوسری جماعت سے لے کر 5ویں جماعت تک پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے کوئی کتابیں تیار نہیں کی ہیں، یعنی بچے اپنے طور پر سپارے لائیں گے اسکول میں اور انہی سپاروں سے بچے پڑھا کریں گے۔ اس سلسلے میں جماعت دوم کے اندر پہلا اور دوسرا پارہ ہے جو نصاب کا حصہ ہے۔ تیسری جماعت میں تیسرے پارے سے لے کر 8واں پارہ، جماعت چہارم میں 9ویں پارے سے لے کر 18واں پارہ، اور جماعت پنجم میں پارہ 19 سے پارہ 30 تک نصاب کا حصہ ہے۔ تو گویا جماعت اول میں تجویدی قاعدہ یا قرآنی قاعدہ ہے، اور جماعت سوم سے جماعت پنجم تک باقی پورا قرآن مجید طلبہ ناظرہ پڑھیں گے۔ تو پنجم تک ناظرہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جماعت ششم سے ترجمہ قرآن مجید کی تعلیم کا آغاز ہوگا، اور جماعت ششم کے اندر طلبہ کل 11 صورتیں پڑھیں گے، جس میں سورۃ الفاتحہ ہے، اور قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں سورۃ الفیل سے سورۃ الناس تک نصاب کا حصہ ہیں۔ اور جماعت ششم میں ان 11 صورتوں کے ساتھ ساتھ چند انبیاء کرام علیہم السلام کا تعارف بھی ہے، جو قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں دیگر روایات کے علاوہ، دیگر روایات کے برعکس صرف قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں انبیاء کرام علیہم السلام کا تعارف طلباء کو پڑھایا جائے گا، جو کہ درسی کتاب کا حصہ بھی ہے۔ ان انبیاء کرام علیہم السلام میں جو طلباء 6ٹھی کلاس میں پڑھیں گے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اور حضرت لوط علیہ السلام، اور حضرت شعیب علیہ السلام شامل ہیں۔ تو یہ 11 صورتیں اور یہ انبیاء کرام علیہم السلام، ان کے حوالے سے طلباء 6ٹھی جماعت میں پڑھیں گے۔ 7ویں جماعت میں قرآن مجید کا 30واں پارہ ہے، سورۃ النبا سے لے کر سورۃ الہمزہ تک۔ یہ جو صورتیں ہیں، یعنی آخری 10 صورتوں کے علاوہ باقی تمام صورتیں 30ویں پارے کی طلباء 7ویں جماعت میں پڑھیں گے، اور ان صورتوں کے علاوہ 3 انبیاء کرام علیہم السلام کا تعارف ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت داؤد علیہ السلام۔ ان 3 نبیوں کا تعارف بھی طلباء 7ویں جماعت میں پڑھیں گے۔ جماعت ہشتم
8ویں جماعت میں طلبہ سورۃ الزخرف سے سورۃ الجاثیہ اور سورۃ قاف سے سورۃ الواقعہ، سورۃ الملک سے سورۃ المرسلات اور سورہ یوسف پڑھیں گے۔ قرآن مجید کا یہ حصہ ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ طلبہ پڑھیں گے۔ جماعت نہم میں سورہ مریم سے سورۃ الحج، سورۃ الفرقان سے سورۃ السجدہ، سورۃ سبا سے سورۃ الصاد اور سورۃ الاحقاف طلبہ پڑھیں گے۔ جماعت دہم میں سورۃ الانعام مکمل ہے، سورۃ الاعراف ہے، سورۃ یونس سے سورۃ الکہف ہے، لیکن سورۃ یوسف اس میں شامل نہیں ہوگی کیونکہ وہ طلبہ جماعت ہشتم میں پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح سورۃ المؤمنون ہے جماعت دہم میں، اور سورۃ الزمر سے سورۃ الشورى کا حصہ یہ بھی جماعت دہم میں شامل ہے۔ 11ویں جماعت میں طلبہ صرف 4 صورتیں پڑھیں گے، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ۔ 12ویں جماعت میں جو قرآن مجید کا حصہ طلبہ پڑھیں گے اس میں سورۃ النساء ہے، سورۃ المائدہ ہے، سورۃ النور، سورۃ الاحزاب، سورۃ محمد سے سورۃ الحجرات اور سورۃ الحدید سے سورۃ التحریم تک کا حصہ شامل ہے۔ تو یہ وہ نصاب ہے جو تدریس قرآن مجید کے سلسلے میں پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے تیار کیا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک ہر سال ترجمۃ القرآن المجید یا تدریس قرآن مجید کے عنوان سے ہر سال طلبہ قرآن مجید کا حصہ پڑھیں گے، پہلی سے 5ویں تک ناظرہ کی شکل میں اور 6ٹھی سے 12ویں تک ترجمۃ القرآن کی شکل میں۔ یہ تو ہے نصاب۔ اب اس نصاب کی روشنی میں جو کتابیں تیار ہوئی ہیں اور ان کتابوں کی تدریس کا طریقہ، اور سب سے اہم بات ان کتابوں کے امتحان کا کیا طریقہ ہوگا، کیونکہ اب ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ اتنا طویل حصہ قرآن مجید کا 1 سال کے اندر طلباء کے لیے پڑھنا اور اس کا امتحان دینا کیسے ممکن ہوگا۔ تو یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس سوال کے جواب میں انشاءاللہ اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔